السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ کے نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی 6 سورتوں میں آیا ہے۔ 2 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے لقب سے یاد کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے شہر موصل کے مشہور مقام نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جس کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس قوم میں شرک و کفر کی کثرت تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک لمبی مدت تک قوم کو ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گزشتہ قوموں کی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ جب پوری قوم نے یہ فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو خبردار کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق قوم میں یہ اعلان فرما دیا۔ عذاب کے اس اعلان پر قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ یونس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، ان کے اس اعلان پر غور کرو۔ آپس کے مشورے میں یہ طے پایا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس رات کو ہمارے شہر میں اپنی جگہ رہتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اپنی جگہ رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو سمجھ لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ تیسرا دن آنے سے پہلے آدھی رات کو حضرت یونس علیہ السلام وحی الہی کے اس اشارے پر شہر سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک کالے بادل کی شکل میں پورے شہر پر منڈلانے لگا۔ یہ وحشتناک صورتحال کو دیکھ کر قوم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کی دعوت کو قبول کر لیں اور ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی جگہ پر نہ پایا تو پورے لوگ، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو کر نہایت عاجزی سے اخلاص کے ساتھ رو رو کر اللہ کے حضور توبہ کرنے لگے۔ پورا میدان ان کے رونے کی وجہ سے گونج رہا تھا۔ ان کی اس سچی توبہ پر اللہ تعالیٰ نے اس آئے ہوئے عذاب کو ان سے دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قوم کی توبہ و استغفار کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ جب عذاب ٹل گیا تو فکر ہوئی کہ قوم کے لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ اسی غم و پریشانی میں شہر چھوڑ کر ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے، یہاں تک کہ دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جو لوگوں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تو سوار کر لیا۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو اچانک ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ کشتی والوں نے اپنی پوری کوشش کے بعد اعلان کیا کہ ہماری کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، ایسے آدمی کو ظاہر ہو جانا چاہیے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آ جائے، کیونکہ ہماری یہ کشتی اللہ کے حکم سے چلتی ہے اور رکتی بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے، اگر ایسا ہی اس کا طریقہ ہے تو وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، کیونکہ میں نے اپنے شہر کو اللہ کی اجازت کے بغیر چھوڑا ہے۔ مجھے اپنے رب کی اجازت کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ مجھے دریا میں ڈال دو تاکہ باقی سب لوگ نجات پا جائیں۔
حضرت یونس علیہ السلام کی سچائی اور اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر کشتی والے تیار نہ ہوئے۔ بعد میں قرآن اندازی کی گئی، 3 مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ سب نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ ادھر اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا لقمہ بنا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا، سجدے میں جا کر اپنی اس ندامت کا اظہار کیا، معافی کی گزارش ان الفاظ میں فرمائی: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری پکار کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس کو اگل دے۔ مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان پر ایک بیلدار درخت کو اگا دیا، جس کے پتوں سے آپ سایہ کرتے تھے۔ ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ صبح شام حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی، آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ چند دن کے بعد بدن کی وہ قوت لوٹ آئی تو حکم دیا گیا کہ وہ دوبارہ اپنے شہر نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی کریں۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام شہر واپس آئے تو قوم کے لوگوں نے بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور پوری قوم حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی رہنمائی میں دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کی۔ گزشتہ قوموں میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی ایک ایسی مثال ہے جس نے عذاب الہی کے نازل ہونے سے کچھ قبل ایمان قبول کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو کر عذاب الہی سے محفوظ ہو گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے زندگی کے بقیہ دن قوم کی ہدایت اور تعلیم و تربیت میں گزار کر وہیں انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غصے اور پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔